نکاح اور شادی کے بارے میں شریعت نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تم ان عورتوں کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ اسی طرح حدیث کے اندر آیا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان کہ جس انسان نے شادی کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان آدھا دین مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي اور آدھی باقی بچے ہوئے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے۔ تو دیکھو نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا کہ جو انسان نکاح کر لیتا ہے اس نے آدھے ایمان کو حاصل کر لیا۔ نکاح کو نصف دین کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر گناہ کے صادر ہونے کی جو جگہ ہے وہ دو ہیں، ایک ہے منہ، دوسری چیز ہے شرمگاہ۔ اب انسان نے نکاح کر کے شرمگاہ کو گناہوں سے بچا لیا تو گویا کہ اس نے اپنے آدھے دین کو حاصل کر لیا اور گناہ کے آدھے راستے کو بند کر دیا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ نکاح یہ نصف ایمان ہے۔ لیکن آج کل شادی کو ایک نیا نام دیا جاتا ہے۔ انسان جب شادی کا نام لیتا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ شادی ایک قسم کی بربادی ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے اور شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت نے کہا کہ نکاح اور شادی یہ انسان کی سکون کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خوشگوار زندگی بنانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج کل اس چیز کو بربادی کا نام دیا گیا اور اس چیز کو بہت ہی زیادہ اس کو شادی اور نکاح کو بیکار قرار دیا، بیکار کہا جاتا ہے، اور انسان ان چیزوں سے دور بھاگنے لگا اس لیے کہ ہم نے شادی کو بہت ہی مہنگا کر دیا ہے۔ آج کل زمانے میں زنا سستا ہو گیا ہے لیکن شادی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، شادی کے بعد والی زندگی کے اندر جس طرح بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے، اسی طرح شوہر پر بھی لازم ہے کہ بیوی کے حقوق کو ادا کرے۔ آج شریعت کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے، اسلامی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری شادی کے بعد والی زندگی خوشگوار نہیں رہتی اور ہم اس کے اندر شریعت کو کوستے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو کہ ناواقفیت کی وجہ سے ہم شریعت کو کوسنے لگتے ہیں کہ شادی ایک ایسی چیز ہے۔ شادی کے بعد اگر زندگی خوشگوار بنانی ہے تو جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، بیچاری عورتیں مردوں کی جان سے، دل و جان سے جتنی خدمت کرتی ہے، اسی طرح مردوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھے، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان ہو جائے گی۔ اس لیے مردوں کو کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے شادی کے بعد۔ اگر آپ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو آپ کی بیوی چاہے کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، اگر آپ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں تو آپ کے جوتوں سے دھو کر پانی پینے کو بھی وہ تیار ہوگی، اگر آپ نے ان چیزوں کا لحاظ رکھا۔ مرد کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی عورت کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کی حسن و جمال یا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے،
ورنہ بیوی کے اندر جو محبت ہے وہ کم ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ یہ مرد میرا شوہر یہ دوسرے کی خوبی بیان کرتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی چکر ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورت کی خوبی کو بیان نہ کرے۔ اسی طرح مرد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء، لہذا مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی پر اپنا حکم چلائے، لیکن پھر بھی مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے، کسی ایسے کام کو کرنے نہ کہے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، یا اس کام کو کرنے میں اس کو ناپسندیدگی ہو، انتہائی ناپسند کرتی ہو اس کام کو۔ ایسے کام کرنے کو بیوی کو نہ کہے، بلکہ ہمیشہ اس کی خوشی کا لحاظ رکھے، اس کے دل کی پسندیدگی کا لحاظ رکھ کر کام کرنے کو کہے۔ اسی طرح مرد کو چاہیے کہ عورتوں کی غلطیوں پر اصلاح کے لیے روک ٹوک کرتا رہے، کبھی یا تو سختی اور غصے کے انداز سے، اور کبھی محبت اور پیار اور ہنسی خوشی کے ساتھ بات چیت کر کے۔ اسی طرح مرد کو چاہیے کہ سفر میں جاتے وقت جب کہیں کام پہ جا رہا ہو، کہیں کیا کہتے کسی سفر میں دوری پہ جا رہا ہو، تو اس سے پہلے اپنی بیوی سے انتہائی پیار و محبت کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ ملاقات کرے، مکان سے باہر نکلے، اور سفر سے جب واپس ہو کر آوے تو اس وقت کچھ نہ کچھ سامان بیوی کے لیے ضرور لائے، اور بیوی سے یہ کہے کہ یہ خاص آپ کے لیے لایا ہوں۔ اور شوہر کی اس ادا سے عورت کا دل بڑھ جائے گا، عورت کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر عورت میکے سے کوئی چیز لا کر یا خود بنا کر پیش کرے تو مرد کو چاہیے کہ اگرچہ وہ چیز بالکل ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، مگر اس پر خوشی کا اظہار کرے، نہایت ہی دل کے ساتھ پیار کے ساتھ اس چیز کو قبول کرے، اور چند الفاظ تعریف کے بھی عورت کے سامنے کہہ دے، تاکہ عورت کے دل کے اندر اور محبت پیدا ہو۔ اسی طرح آج کل مرد جو ہوتے ہیں عورت کے بارے میں بالکل لاپرواہ، اگر عورت بیمار ہے تو ان کو کچھ خیال نہیں ہوتا، حالانکہ اگر عورت بیمار ہو جائے تو شوہر کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ عورت کی غمخواری اور تیمارداری میں ہرگز کوتاہی نہ کرے، بلکہ اپنی دلداری سے، دل جوئی سے بھاگ دوڑ کرے، عورت کے دل پر یہ نقش بٹھا دے، عورت کے دل پر یہ لکھ دے اس وقت کہ میرے شوہر کو مجھ سے بے حد محبت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عورت شوہر کے اس احسان کو یاد رکھے گی، اور وہ بھی شوہر کی خدمت گزاری میں اپنی جان ڈڑا دے گی۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرے، گھریلو معاملات اس کے سپرد کر دے، تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو پہچانے اور اس میں خود اعتمادی پیدا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں اور محافظ ہے، اور اس معاملے میں عورت سے قیامت میں خداوند قدوس پوچھ کرے گا۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچیلے گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن اور لباس اور بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگھار کے ساتھ رہے، اسی طرح عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچیلا نہ رہے۔ لہذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت نفرت تھی کہ آدمی میلا کچیلا بنا رہے اور اس کے بعد الجھے رہے۔ شوہر کو چاہیے کہ معمولی بے بنیادی باتوں پر اپنی بیوی کی طرف سے بدگمانی نہ کرے، بلکہ اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط اور سمجھداری سے کام لے۔ یاد رکھو کہ معمولی شبہات کی بنا پر بیوی کے اوپر الزام لگانا یا بدگمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
اسی طرح اگر عورت کے اخراجات کے بارے میں، عورت کو خرچہ دینے کے بارے کے اندر شوہر کو بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لے، بلکہ اپنی آمدنی کو دیکھ کر بیوی کے اخراجات مقرر کرے، نہ اپنی طاقت سے بہت کم ہو اور نہ اپنی طاقت سے بہت زیادہ ہو۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ مہینے کے اندر کچھ پیسے اپنی بیوی کو اس طرح دے کہ اس کا بالکل حساب نہ لے، 500 1000 روپیہ یہ میری طرف سے ہے آپ کے لیے، اس کا کوئی حساب نہیں، یا آپ کے ضروریات میں خرچہ کرے، آپ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے، اس طرح کہہ کر بیوی کو ہدیہ دے، اس کا حساب بالکل نہ لے، اس سے بیوی کے اندر اور محبت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو گھر کے 4 دیواری کے اندر قید کر کے نہ رکھے، بلکہ کبھی کبھی والدین اور رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے کی اجازت دیتا رہے، اور اس کی سہیلیوں اور رشتہ داری والی عورتوں سے اور پڑوسنوں سے بھی ملنے پر پابندی نہ لگائے۔ ہاں، اگر ان عورتوں سے میل جول رکھنے کی بنا پر فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہو، اگر ان عورتوں کے میل جول سے بیوی کے بد چلن یا بد اخلاقی ہو جانے کا خطرہ ہو، دینی اعتبار سے نقصان ہو، تو پھر ان سے میل جول رکھنا بند کرے۔ لیکن جن سے یہ خطرہ نہ ہو ان کے ساتھ ملنے جلنے کی اجازت دے، اپنے رشتہ دار اور خاندانوں سے ملنے پر بالکل پابندی نہ لگائے۔ اس سے عورت بیچاری مجبور ہو کر رک تو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر شوہر کی محبت پھر باقی نہیں رہتی جس طرح پہلے ہونی چاہیے۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال کریں۔ اگر آپ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ مختصر چیزیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار بنے گی۔ ایک آخری بات کہ آج کل شادی کرنے کے بعد شوہر حکم چلاتا ہے اور حکم سے کام لیتا ہے، حاکم بنا بیٹھا رہتا ہے، گھر میں آتا ہے تو گھر کی ٹینشن کی وجہ سے، گھر کے غصے کی وجہ سے بیوی کے اوپر غصہ اتارتا ہے، بیوی کے سامنے غصے سے بات کرتا ہے۔ ارے بیچاری بیوی کا کیا قصور؟ باہر کا ٹینشن باہر ہی رکھے، جب گھر میں آوے تو محبت کے ساتھ سلام کرے، ہنسی خوشی کے ساتھ ان سے بات چیت کرے، باہر کے غصے کو لا کر گھر پہ نہ بانٹے۔ جب بیوی کھانا بنا رہی ہو، کھانا دے رہی ہو، تو اگرچہ وہ خدمت کر رہی ہے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ پلیٹ لینے گئی ہو تو دسترخوان خود سے لا کر بچھاوے، اگر وہ پانی لینے گئی ہو تو گلاس خود سے لا کر رکھے۔ اگر اس طرح کی خدمت کریں گے اور اس طرح کے ہاتھ بٹائیں گے تو ہماری زندگی خوشگوار بنے گی، ورنہ وہی زندگی بربادی بنے گی اور ہم اس شادی کو برباد کرتے پھریں گے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کو خوشگوار بناوے، اور جن جوڑوں کے اندر محبت نہیں ہے ان جوڑوں کے اندر اللہ محبت پیدا کرے۔